تو ہم انوائٹڈ کرتے ہیں محترم عبدالغفار جنبا صاحب کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں. ان کا ویلکم ہے. خوش آمدید ہے پیور ڈسکشن گروپ میں. اور اپنے خیالات یا اپنی معلومات یا ایز اے مامور من اللہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس آیت پر, کیا سمجھانا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی اور ڈیئر ممبرس کو سمجھائیں. آئیں, ویلکم محترم عبدالغفار جنبا صاحب. محترم جناب امیر فیصل صاحب اور محترمہ جناب اجالا مغل صاحبہ اور جتنے بھی سامعین یہاں پر اس پروگرام میں جو میری آواز سن رہے ہیں, سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے مجلس میں حاضر ہوں, تو آپ مجھے اجازت دیجیے یا مجھے کہیے کیا میں بتاؤں. لیکن آج کا موضوع جو ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کہ عزیز محترم امیر فیصل صاحب نے بھی وہ سورۃ نور کی آیات پڑھ دی ہیں, غالباً 5 سے لے کر 10 تک پڑھی ہیں. تو انہوں نے ترجمہ بھی پڑھ دیا ہے, عربی بھی پڑھ دی ہے. باقی جو اجمی لوگ ہیں ہم سارے, اگر ہم عربوں کی طرح قرآن کریم کی عربی نہ پڑھ سکے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. بلکہ میں نے تو عاصم کی ایک حدیث پڑھی ہے, اس میں عاصم فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں جو لوگ میری پیروی میں آئیں گے, امت میں داخل ہوں گے, اور وہ جو اٹک اٹک کے ابھی پڑھیں گے ان کو دگنا اجر ملے گا. ایسی کوئی حدیث میں نے پڑھی ہے. تو چونکہ ہم اجمی ہیں تو ظاہر ہے کہ پروناؤنسیشن میں بعض اوقات ہو سکتی ہے ایسی چیز, تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں نے آپ کی عربی سنی ہے محترم امیر فیصل صاحب کی, بالکل آپ نے صحیح پڑھا ہے, ایسی کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک آپ نے عربی پڑھی ہے اور اردو کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. تو اس کے بعد آپ مجھے فرمائیں کہ میں اپنی بات شروع کر دوں آگے. محترم عبدالغفار جنبا صاحب, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ نے میرے پڑھنے میں لگ بھگ صحیح پایا سب کچھ. خدا مدد کرے گا انشاءاللہ اور آگے بھی, اور مزید اس میں صحیح ہوتی چلی جائے گی میری پڑھائی. تو محترم عبدالغفار جنبا صاحب, میں نے تو جو ٹرانسلیشن بھی پڑھا اور عربی بھی پڑھی وہ سب کے سامنے ہے. محترم آپ کے سامنے بھی ہے. تو مجھے تو اس میں یہی نظر آیا کہ اگر کوئی عورتوں پر الزام لگائے اور گواہ نہ لائے تو ایسی ایسی باتیں ہیں. بٹ محترم بہت سارے مسلمان اور اسپیشلی بہت ساری کمیونٹیز, یا کہہ لیجئے کہ ایک کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ اگر عورتوں نے اس طرح کی بات چیت کی تو ان سے ببانگ دہل 4 گواہ مانگے گئے کہ اپنی سچائی کے لیے 4 گواہ لاؤ. تو میرا ایز اے نمیت اگروال اور امیر فیصل یہ سوچنا اور سمجھنا بنتا. پلس میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ 1400 1450 سال کی ہسٹری آف اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا کہ اس طرح کے کیس میں 4 گواہ لا کے پیش کر دیے گئے ہوں چشمدید. اور اس میں بھی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی وہ والے ہونے چاہیے, تقوی والے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 4 گواہ آئے نہیں ہوں گے مذہب اسلام میں. اور اگر اس طرح کے مذہب اسلام میں لائے ہوں اور میں خدا نخواستہ یا خدا کے فضل سے اسلامک جج ہوتا کہ میں اسلامی حساب سے اس طرح کے فیصلے کر پاتا, تو میں سب سے پہلے ان 4 گواہوں کو سولی پہ چڑھانے کا آرڈر پاس کر دیتا کہ جن کے سامنے کہ ایک عورت کی خود مرضی نہیں تھی, اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو پایا. تو ان 4 گواہوں کو سب سے پہلے سزائے موت بنتی ہے. یہ میرا ایک اپنا خیال ہے محترم. تو ماشاءاللہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ مامور من اللہ ہیں, تو آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ قرآن شریف کی صورت کا مطلب کیا ہے, کیسے آپ اس کو ڈیفائن کریں گے محترم. اور آپ ہمیں بتائیں کہ یہ عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, یا عورت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزم امیر فیصل صاحب اور محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور تمام سامعین کرام جو اس فورم پہ اس پروگرام میں اس آیت کو سن رہے ہیں, تو میں سورۃ نور کے حوالے سے یا چشم دید زنا کے الزام کے حوالے سے قرآن کریم کی کیا تعلیم ہے, اس کے حوالے سے میں اپنی گزارشات آپ سب کے آگے پیش کرتا ہوں. آپ سب کو واضح رہے کہ سورۃ نور سے ثابت ہے کہ کچھ بدبخت منافق قسم کے مسلمانوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس صورت میں منافقوں کے اس جھوٹے الزام کو رد کیا ہے, بلکہ امت مسلمہ میں پاک دامن عورتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اس قسم کے جھوٹے الزاموں سے تحفظ فراہم کر دیا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیات 5 اور 14 میں فرماتا ہے, اور عزیزم محترم امیر فیصل صاحب نے آیات ساری پڑھ دی ہیں, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ ان آیات کو بھی پڑھ دوں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھوں اور اپنی کچھ اس کے متعلق کومنٹ بھی کر دوں. اللہ تعالیٰ
ان آیات میں فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ تو اس آیت کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے کیا وہ ترجمہ میں وہی پڑھوں گا، اپنا ترجمہ نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ بد کردار ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 5 ہے جماعت احمدیہ کے مطابق، اور یہی آیت ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں ان کے مطابق یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 4 ہے۔ سامعین کرام آپ نے دیکھ لیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں کے لیے 4 گواہ کی بات فرمائی ہے، نہ کہ مردوں کے لیے 4 گواہ کی شرط رکھی ہے۔ باقاعدہ نام لیا اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں کا۔ تو اس کے بعد میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 14 ہے یہ سورۃ نور کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ کیوں نہ وہ اس بارہ میں 4 گواہ لائے، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام آپ سب کو واضح رہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالہ سے پھر 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے، یہاں پر مردوں کی بات نہیں ہوئی۔ دونوں آیات میں عورتوں کی بات اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے جماعت احمدیہ کے قرآن کے مطابق، اور ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے مطابق 15 نمبر ہے اس آیت کا۔ اللہ فرماتا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اس آیت کا ترجمہ جو جناب مرزا طاہر صاحب کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں، وہ اس طرح لکھتے ہیں اور تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، بس اگر وہ گواہی دیں، یعنی وہ 4 گواہی دے دیں کہ اس عورت نے یہ جرم کیا ہے، تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ اسی طرح سامعین کرام میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، وہ آیت نمبر ہمارے جماعت احمدیہ کے مطابق 17 ہے، اور ہمارے غیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ مرزا طاہر صاحب اس آیت کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہوں انہیں بدنی سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بجائے مردوں کے متعلق اپنا ایک حکم نازل فرمایا ہے۔ اگر 2 مرد کسی برائی کے مرتکب ہوں تو پھر انہیں سزا دو، جسمانی یا بدنی۔ یہاں عورتوں کی بات نہیں ہے، یعنی احکام نازل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عورتوں کے متعلق بھی نازل ہو رہے ہیں، مردوں کے متعلق بھی۔ تو جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی آیت نمبر 16 سورۃ النساء کی، اس آیت میں بھی عورتوں کی بات ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے۔ اگر 4 گواہ حلف اٹھا کر کسی عورت کے متعلق گواہی دے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا اس عورت پر لاگو ہو جائے گی یا ہمیں لاگو کرنی پڑے گی۔ یہ تو میں نے 4 آیات کا ذکر کیا ہے، یہ تلاوت بھی کی ہے، ترجمہ بھی پڑھ دیا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں آگے کچھ باتیں، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کے متعلق بھی اس جرم کے حوالے سے، بدکاری کے حوالے سے شرط لگا دی 4 گواہوں کی، لیکن مردوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا ہے، اس میں ایک اپنا حکم فرمایا اور سزا بتا دی ہے۔
ہاں حضرت ہم جس ابن مریم کی خبر دے رہے ہیں اور قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ میں نے اکثر اپنے لیکچروں میں، مضمونوں میں، کتابوں میں فرمایا، کہا ہوا ہے کہ یہ حضرت مسیح عیسی ابن مریم جو موسوی ذکی غلام تھا، اس سے مماثلت رکھنے والا کوئی شخص امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا جن لوگوں میں پیدا ہوگا وہ یہودی نما ہوں گے، اس لیے آسم نے اس کو عیسیٰ ابن مریم ابن مریم قرار دیا ہے۔ تو وہ یہودی نما بن چکے ہیں، بلکہ 2 قدم آگے ہوں گے ان سے۔ تو اسی لیے آسم نے اس نازل ہونے والے وجود کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ ابن مریم ہوگا۔ اور میں ایک اپنا لیکچر ہے میرے خیال میں، جو لاسٹ لیکچر ہیں 114 اور 120 کے درمیان میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ مسیح سے ابن مریم کی حقیقت کے حوالے سے میں نے بہت کچھ بتا دیا ہے، وہ لوگ سن لیں وہ لیکچر۔ اولاً میں نے بتایا ہے کہ وہ امام مہدی تھے اور مسیح عیسی ابن مریم بھی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انہیں بنایا تھا۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ وہ جو مریم بنائے گئے تھے وہ اس لیے نہیں بنائے گئے تھے وہ مریم سے آگے وہ خود ہی عیسیٰ بنے۔ ان کو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے آدم بنا دیا، ابراہیم بنا دیا، موسیٰ بنا دیا، تو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ بنا سکتا تھا۔ یہ مریم اس لیے ان کو بنایا گیا تھا تاکہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر آگے ابن مریم، ایک ذکی غلام، ایک روحانی فرزند دے ان کو۔ تو یہ آسم جو فرما رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس سے ابن مریم سے مراد وہ محمدی مسیح سے ابن مریم۔ تو آگے آنسر فرماتے ہیں وہ حاکم عادل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ تو یہ جو اس عاجز کا بھی دعویٰ مسیح عیسی ابن مریم، محمدی مسیح عیسی ابن مریم کا ہے، اس لحاظ سے جو میں بات کروں گا اب، یہ جو کہہ رہا ہوں میں سود نور کے متعلق 4 گواہوں کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، یا چشمدید زنا کے الزام کے متعلق قرآن کریم کی آیات کی احکامات کی جو تشریح کر رہا ہوں، یہ ایز اے معمور من اللہ، ایز اے حکم عدل میں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ میرے مخالف قادیانی یا لاہوری مجھے نہیں میرے دعوے کو مانتے، نہ مانے۔ مرزا غلام صاحب کو بھی تو آج تک گالیاں پڑ رہی ہیں نا۔ صادق سچے کو کون مانتا ہے؟ صادق اور سچے سے تو آج تک ان کی قومیں متاثر نہیں ہوئی تھی، جیسے کہ آج کل میرے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے، امپریس نہیں ہوئے۔ تو پہلے مجھ سے جتنے بھی نبی رسول دنیا میں آئے، ان کی قوم میں کیا ان سے متاثر ہوئی تھی، امپریس ہوئی تھی؟ نہیں، ایک سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی جب بھی میرا رسول دنیا میں آیا لوگوں نے ٹھٹھے و تمسخر کیے، یہ کہا کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، ہم امپریس نہیں ہوئے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل و فہم دے اور تقویٰ دے۔ جب انسان کے پاس تقویٰ آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ علاوہ اس کے میں 1-2 حوالے میں اپنے آقا حضرت مرزا غلام احمد حق مدر کے پڑھ کر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کاغذ
مل گیا ہے مجھے. اس میں میں ایک اور حضور صاحب کی بیان ہے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں, اور بطور خاص یہ میں میرے احمدی بھائی جو ہیں میں ان کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ غیر احمدی مسلمان بھائی تو مانتے نہیں مرزا غلام صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ تحفہ گولرویہ کتاب ہے ان کی, روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 حاشیہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں, جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے, اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے, اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے, مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے. بس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے, کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا, اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں. میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہوں گا کہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں, یہ میں محمد صاحب بٹالوی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا, یا منظور چیوٹی کے الفاظ نہیں میں پڑھ رہا, تو ان الفاظ پر غور کریں اور اپنے آپ پر اوپر دیکھیں, اپنے آپ پہ نگاہ ڈال کے کہ آپ ان کے پیروکار ہو, ان کو مانتے ہو حکمت ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اس کی طرف اس کی تعلیم کی طرف کیوں نہیں آ رہے. اس کے بعد سامعین کرام میں ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہ اگلی میں اپنے سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکمت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ خاکسار بھی یہی کہتا ہے جو خود فرماتے ہیں. چار گواہوں کے حوالے سے یا جو قرآن کریم کی تعلیم ہے سورۃ نور کے حوالے سے, اس کے متعلق جو حضور صاحب فرماتے ہیں یہ عاجز بھی وہی کچھ کہتا ہے, دنیا کے آگے رکھتا ہے. میں ان کے 2-3 بیانات پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے. حضور صاحب فرماتے ہیں, میں زنا کے الزام پر مبالغہ, جو حضور صاحب فرماتے ہیں ان میں یعنی بیانات میں مبالغہ کرنے کی پوری وضاحت موجود ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا کے الزام لگانے والے خواہ 4 گواہ پیش نہ بھی کریں تو وہ میدان مبالغہ میں نکل آئیں, تو ان سے مبالغہ کرنا چاہیے. چنانچہ حضور اسلام کا حکم ملاحظہ فرمائیے. میرے احمدی بھائی بغور سنیں ان بیانات کو, مرزا غلام صاحب کے بیان ہیں, چیک کریں, وہاں پر جو میں حوالہ دوں گا. حضور صاحب فرماتے ہیں مبالغہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں. یہ حوالہ ہے 24 مارچ 1902 الحکم اخبار جو حضور صاحب نے جاری کیا تھا اپنی زندگی میں, چیک کر لیں وہاں سے حضور صاحب کے الفاظ. حضور صاحب کا دوسرا بیان ہے, حضور صاحب فرماتے ہیں, یہ بھی اخبار الحکم 24 مارچ 1902 کے پر لکھے گئے ہیں. حضور صاحب فرماتے ہیں, دو میں اس ظالم کے ساتھ جو بے جا تو مطلب کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, مثلا ایک مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے کیونکہ میں نے بچش میں خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے. یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچش میں خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے. تو اس حالت میں بھی مبالغہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں, کیونکہ ایک شخص اپنے یقین اور رویت پر بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ دوسرا بیان ہے حضور صاحب کا, یہ فتویٰ کہہ لیں. تیسرا بھی سنیے, حضور صاحب فرماتے ہیں تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 2, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہی کہے کہ میں نے اسے بچش میں خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچش میں خود شراب پیتے دیکھا ہے. اگر میں اس بے بنیاد و افتراء کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور صاحب زنا کے حوالے سے کیا فتویٰ جاری کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ سورۃ نور کی آیات یا جو میں نے سورۃ النساء کی آیات پڑھی ہیں زنا کے حوالے سے یا بدکاری کے حوالے سے 4 گواہوں کے حوالے سے, ہم سب سے زیادہ وہ حکم عدل تھے اپنے وقت کے, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہوا ہے. تو وہ جو فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کو فالو کریں کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ جانتے تھے سورۃ نور کی ان آیات کو, اس کے ترجمے کو بھی.
چار گواہوں کے حوالے سے بھی جو تعلیم اللہ نے بیان فرمائی اس کو بھی ہم سے زیادہ جانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے چار گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا اپنے بیانوں میں کہ اگر مجھ پر کوئی چشمدید زنا کار ہونے کا الزام لگائے گا تو میں اس سے کہوں گا بھی چار گواہ لے کے آؤ. نہیں کہا انہوں نے کہا کہ میں اس سے موالہ کروں گا, حلف موقت بعذاب قسم اٹھا کے اس کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا. یہ تینوں بیان اس بات پر گواہ ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آج میرے مخالفین جو ہیں چیلے ٹائپ, وہ کبھی غامدی صاحب کو لے کے پھرتے ہیں, اس کے بیان نوٹ کرتے پھرتے ہیں, یہ حوالہ دیتے پھر رہے ہیں, کبھی مودودی صاحب کی بیان پڑھ لیتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مرتد ہو چکے ہو, مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہو؟ اگر تم اس کو ماننے والے ہو تو زنا کے حوالے سے مرزا غلام صاحب کے جو بیانات دیے, فتوے دیے, ان پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیا تمہیں موت پڑتی ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ باقی ان کو ماننے والے مومن ہیں مرزا غلام صاحب کے, تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں آمنا و صدقنا, جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہم اس پر ہی عمل کریں گے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان حضرت مرزا صاحب نے صحیح دیے ہیں اور یہی بات سچ ہے. اور یہ اکیلی عورت ہے کسی جگہ پر, ہے بھی وہ کمزور بیچاری. اگر کوئی بدبخت جنسی بیڑیا اس پر ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے اور اس کی عزت لوٹ لیتا ہے, تو وہ بیچاری کہاں سے جا کر چار گواہ اپنے اس جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کے ثبوت کے لیے وہ کہاں سے لائے گی؟ اس کے بعد سامعین کرام, میں یہ تو بات ہو گئی سورۃ نور کے حوالے سے, اور یا میں کہہ سکتا ہوں چشم دید زنا ہے جو اس کا کہ الزام کے حوالے سے قرآن کریم کی کیا تعلیم ہے, میں نے بہت کچھ بتا دی ہے. اب میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد, میرے مخالفین جو ہیں جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ, بہن بھائی بزرگ جو ہے وہ اس کا غصہ نہ کریں, کیونکہ میں بھی مدعی ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں اس وقت 15ویں صدی ہجری کے سر پر, اور محمدی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ بھی رکھتا ہوں. اور چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی نازل ہوئی تھی مرزا غلام صاحب پر, محمدی مریم ہے وہ اصل میں, وہ ان پر نازل ہی پیش ہوئی اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذکی غلام, ایک نشان رحمت کی بشرت دی تھی, جو کہ آسم کی فرمودہ کے مطابق امت محمدیہ میں اپنے وقت پر, یعنی امام مہدی کے بعد امت محمدیہ میں بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونے والا ہے, بطور موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے طور پر نازل ہونے والا ہے. تو اس لیے اگر میں جب وہ بشیر الدین محمود نے بھی دعویٰ کیا ہوا ہے, بلکہ لوگوں نے ان کے دعوے سے پہلے ہی ان کو بنا دیا تھا مسلم موعود. عزیزہ اجالا مغل صاحبہ, تاریخ اسلام میں کوئی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے کہ کسی عورت پر کسی نے لوگوں نے الزام لائے تو وہ بیچاری چار گواہ لا کر پھر اس الزام سے بچی ہو یا نجات اس نے پائی ہو. یہ تو ممکن نہیں نا. جوش ملی آبادی کے متعلق میں نے بعض میرے دوست ہیں ان کو کہتے سنا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ امت محمدیہ میں اسلام میں زنا کی کوئی سزا نہیں. وہ یہی ہے نا کہ جو مولوی غیر احمدی مولوی اور آج کل قادیانی بشیر الدین محمود کے پیروکار جو سورۃ نور کی آیات نمبر 5 اور 14 کی تشریح کرتے پھر رہے ہیں, یہ ان آیات کو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ. شریعت محمدیہ سے مذاق ہے ان کا. تو ظاہر ہے کہ چار گواہ اگر ان کی تشریح لے لیں تو امت محمدیہ میں ٹھیک کہتا ہے جوش ملی آبادی کہ ٹھیک ہے زنا کی کوئی سزا نہیں. اٹ از امپاسبل کہ کوئی زنا کرے, کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرے اور چار گواہ بھی بنائے, تو یہ پھر سزا اس کی پھر چار گواہوں, اس کی زنا کی نہیں ہوگی, اس کی جہالت کی سزا ہوگی. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسے میں اجالا صاحب سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی ایک مثال بھی نہیں ملتی. تو یہ سارا قرآنی آیات کے تمس کا ٹھٹھا ہے. اور مولوی حضرات دیکھتے ہیں آج کے کیا کرتے پھر رہے ہیں پاکستان میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ بدکار لوگ ہیں, اپنے کے لیے ہیلے پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم چھوٹ جائیں یا اس قسم کی بدکاریاں کرتے رہیں. اور یہ بننا چار گواہ تو ہے عورتوں کے لیے شرط ہے, پاک دامن عورتوں کے لیے, کیونکہ عورت سینسیٹیو ہوتی ہے, اس پر اگر جھوٹا بھی الزام بھی لا دے تو بیچاری ساری زندگی وہ بیٹھی رہتی ہے, اس کو کوئی شرط ہی نہیں کرتا, مرد پر کوئی اثر نہیں اتنا پڑتا. تو بہرحال مرد کے لیے اللہ نے چار گواہوں کی شرط بھی نہیں لگائی. تو مرد اپنا طور پر بہت سارے اور طریقے ہیں, تو اس کے مطابق اگر جرم ثابت ہو جائے مرد نے کیا ہے تو اس کو سزا دے اس کے متعلق. تو یہ بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ بشیر الدین محمود کے متعلق جب میں بات کرتا ہوں, جماعتی احمدیہ قادیانی والے جو حضرات ہیں غصہ نہ کیا کریں. غصہ اس لیے نہ کیا کریں کہ وہ تمہارا موعود مسلم جس کو تم نے یا تمہاری آباء و اجداد نے بنایا مسلم موعود بنا مراد ہے کہ ذکی غلام تم لوگوں نے اس کو مصداق قرار دیا تھا, یا وہ خود اس نے دعوے کیے, حلف موقت بعذاب کی قسمیں کھائیں اور پھر سزا پائی.
10 مارچ 1954 کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ کیا تم سارے اس کے گواہ ہو. تاریخ احمدی میں پڑھیں کیا ہوا اس کے ساتھ. پھر اللہ نے کیا سچا ذکی غلام جو ہوگا دنیا میں آئے گا, مسلم ہو جائے گا, اس کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ لوگ اس کی شہرہ کاٹتے پھریں گے. اگر جس کی کاٹے گیا وہ نہیں مسلم ہو, ذکی غلام وہ نہیں ہو سکتا, ہاں کوئی اور ہوگا. اس کے بعد میں سامعین سے کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد پر اس کے رشتہ داروں, اس کی اپنی اولاد اور اس کے خاص اور خاص مریدوں نے اس پر بدکاری یا زنا کے اس طرح الزام لگائے ہیں. میں ایک دو آپ لوگوں کے پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ میں بھی موت ذکی غلام مسیح مسلم موت ہونے کا دعوے دار ہوں, وہ بھی تھا. میدان میں 2 مدعی ہیں, اب لوگوں کو چاہیے تقوی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں ان دونوں میں سے کون سچا ہو سکتا ہے. مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق ان کی سالی بیگم ڈاکٹر عبداللطیف صاحب حلفیہ بیان دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں مرزا محمود احمد خلیفہ روا بد چلن زناکار انسان ہے. میں نے ان کو خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب حلف اٹھاتی ہوں. یہ تاریخ احمدیت صفحہ 33 پر یہ حوالہ ہے. تو میں چاہتا ہوں جیلوں کو لاؤ, یہ اس کو جٹلا کر دکھاؤ. اور میں کہتا ہوں اس وقت خاکسار بھی موت ذکی غلام مسیح الزما ہے. میں شادی شدہ ہوں, میریاں بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے جس خاندان میں شادی میری کی ہے وہاں پر میری بہن کی بھی 7 بہنیں اور ہیں. میں ان سب کو بہنیں سمجھتا ہوں اپنی. ملنا جلنا ہوتا ہے خاندان میں. میری جو یہ بہنیں ہیں, میری بیوی کی بہنیں, ان سے پوچھو, انکوائری کرو میرے متعلق کہ یہ بندہ کس قسم کا ہے. یقین کریں میرے متعلق کیل میں وہ میرے رشتے دار بھی نہیں ہیں. ایسی عورتیں ہیں, میری بیوی کو گواہیاں دی ہیں کہ یار آپ کا خاوند ایسا ہے کہ عورتوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھتا. میں نہیں دیکھتا, کیا ضرورت ہے, میں شادی شدہ بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی بچے دیے, میرا کام کیا ہے کہ لوگوں کو میں عورتوں کو دیکھتا پھروں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یعنی میں غیروں کی گواہی, آج میری بیوی بھی اس بات کی گواہی دے گی کہ ہاں میری فلاں عورت نے مجھے یہ بات کہی تھی. تو مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق اس کی سالی یہ بیان کہہ رہی ہے, بیان اتنا سخت ہے کہ پاگل بھی نہیں کوئی جھوٹا لگا سکتا. وہ کہتی ہے مرزا محمود احمد خلیفہ روا بدچلن زناکار انسان ہے. میں نے ان کو خود زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنے دونوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر موقت بعذاب حلف اٹھاتی ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ حلف جھوٹا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا, یہ زہر ہوتا ہے جھوٹا حلف. یہ سالی کیسے اٹھا سکتی تھی. تو اب اللہ کی کہنا ہے کہ وہ 4 گواہ لے, اور ساری زندگی وہ ایک ڈرامہ کرتا رہا بشیر الدین محمود احمد, اپنے مریدوں کے, اپنی عورتیں جو تھیں جماعت احمدیہ میں مرزا غلام صاحب کو ماننے والی, سب کی عزتیں لوٹتا رہا. وہ ایک بدکار انسان تھا. تم لوگ اس کو مسلم بہت ذکی غلام بنا کے بیٹھے ہوئے, اور وہ خود بن کے بیٹھا ہوا, اور تم 72 دفعہ یوم مسلم بنا چکے. ایک بندہ دعویٰ لے کر کھڑا ہے تم میں, اور وہ پکار کے کہتا ہے کہ میں ڈاور میں پیدا ہوا, اس مہینے میں پیدا ہوا تھا, مارچ 1954 میں. جاؤ ڈاور میں, جہاں جہاں میری بچپن میری جوانی گزری ہے. ربا میں جاؤ, دارالصدر حلقہ مسجد لطیف. کراچی میں جاؤ, ورنگی ٹاؤن, ناظم آباد, اور دارالحمد لاہور, نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں 2.5-3 سال رہا ہوں. وہاں پہ میں ایک انسان ہوں, میرے ساتھ بھی لفظ ہے. کوئی بتاؤ مجھ پر, کوئی الزام لگاؤ, کوئی لگائے میرے سامنے اٹھ کر, انشاءاللہ تعالیٰ حلف موقت بعذاب کے ساتھ میں اس کو رد کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو ایک لاپرواہی میں زندگی گزاری ہے. اللہ کو علم تھا کہ اس نے مجھے اس کمزور انسان کو, عبد الغفار کو, کس مقام پر کھڑا کرنا ہے. وہ جانتا تھا, میں نہیں جانتا تھا. مجھے تو مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا, وہ خوابیں کیا تھی. پھر اللہ نے تعبیر سکھائی مجھے, ان خوابوں کو تعبیریں بتائی. میں تو مطلب کہ 1978-77 میں خوابیں دیکھی, خوشی ہوئی, تو بس بھول گیا. مرزا بشیر الدین محمود احمد 1944 میں فروری میں غالباً خواب دیکھتا ہے, لاہور میں جاتے ہی جا کے دعویٰ ٹھوک دیتا ہے. ملنے کے بعد 28 جنوری یا 28 فروری 1944 کی بات ہے, قادیان میں. بہرحال اگر میں ڈیٹ غلط کہہ دوں تو معاف کرنا. تو دعویٰ کر دیتا ہے, حلف موقت بعذاب کے ساتھ دعویٰ کرتا ہے. تو پھر 10 سال کے بعد پھر کیا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ربا میں, کیا کرتا ہے مسجد مبارک میں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا جھوٹوں مفتیوں کے ساتھ, اس وہ کام کیا. ابھی بھی تم نہیں مان رہے یار, ابھی بھی تمہیں کچھ شک ہے کہ وہ بندہ کاذب انسان تھا, ایک بدکار انسان تھا. اگرچہ ٹھیک ہے مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا, میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ وہ بیٹا تھا, لیکن مسئلہ ہے کہ آخری زمانے کے نوح ہے حضرت مرزا غلام صاحب. پہلے نوح کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ ایک بدکار ان کے گھر بیٹا, ایک غلط آدمی پیدا ہوا, نخل بچہ تھا وہ,
نہیں ان سے اپنے باپ کو ماننا، اس کی شریعت کو نہیں ماننا، اخیر غرق ہو گیا، ذلیل ہو گیا. لیکن اتنا تھا وہ اپنے باپ کے مشن کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ کریڈٹ میں اس کو دیتا ہوں جو بھی تھا وہ. لیکن مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے، یہ جو دوسرا ہے بیان ہے، یہ یوسف ناز صاحب ہیں کوئی، یہ بڑے مرزا بشیر الدین محمود کے گہرے دوست تھے یا مرید تھے بڑے. وہ کہتے ہیں، سنیے اس کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے. میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوے پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کو مسیح موعود مانتا ہوں. اور اس کے بعد میں موقت بعذاب حلف اٹھاتا ہوں، میں اپنے علم، مشاہدہ اور روایت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربا نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا. آگے وہ کہتے ہیں، اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو. میں اس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں. محمد یوسف ناز معرفت عبد القادر، تیرت سنگھ جے بلوائی روڈ، عقب شالیمار روڈ، کراچی. تو میں اپنا جیلوں سے کہتا ہوں، احمدیوں سے کہتا ہوں، قبرستان میں جو میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں سارے مس گائیڈڈ ہیں. مجھے آپ سب کا درد ہے، لیکن آپ مجھے میری باتوں سے غصہ کرتے ہیں. یہ جو الزام ہے، مرزا بشیر الدین محمود نے اس شخص کے ساتھ اپنے والد محترم کے فتویٰ کے مطابق کیوں نہیں موالہ کیا تھا؟ رد کرتا اگر اس نے یہ جرم نہیں کیا تھا، رد کرتا کہ محمد یوسف جھوٹ بول رہا ہے، یوسف ناز جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اس نے نہیں موالہ کیا، وہ بھاگتا رہا ساری زندگی. آخری زمانے کے نوح جو تھے، اس کا جو بیٹا بشیر الدین محمود تھا، نخلف تھا، اس نے نہ صرف بدکاریاں کی، جھوٹے دعوے کیے، بلکہ اپنے باپ کے مشن کو تباہ و برباد کر دیا. اب یہ جو احمدیت جو نام لیتے ہیں سارے قادیانی، اور مرزا صاحب کا نام لیتے ہیں احمدیت، ہم قرآن پڑھ دی، یہ تو یہاں پہ احمدیت تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ اسلام ہے. یہاں پر صرف نام لیا جا رہا ہے، نام لے کے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے. اور نہ اسلام کا اگر لیتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور اللہ بھی کا نام بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں بھی پڑھتا ہے، مرزا صاحب کا نام بھی لیتا ہے، اور احمدیت کی حوالے بھی دیتا ہے. تو پھر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بھی یار شاید یہ متقی لوگ ہی ہیں. جبکہ اصل دیکھو کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے تھے اس کی زندگی میں. یہ ایک حوالہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، تو یہاں پر تو حوالوں کا مطلب کہ ڈھیر لگا ہوا ہے، بندہ کیڑا کیڑا حوالہ اس کا سنائے. ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے آگے. یہ سخت چیزیں ہیں، انسان کے ہوش گم ہو جاتے ہیں یہ حوالے پڑھ کے بھی. یہ بندے جھوٹے کیسے ہو سکتے تھے؟ اس قسم کے حوالہ، اس قسم کا بیان کوئی جھوٹا آدمی دے ہی نہیں سکتا. ہاں جو دے گا وہ سچا دے ہوگا، اس نے اس واقعہ میں سے یا خود گزرا ہوگا یا خود اس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہوگا. ایک اور میں واقعہ پڑھتا ہوں. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یوسف نال جب اس بیان دے کے اس سے الگ ہوا، دور ہو گیا، تو وہ کافی عرصے سے شادی شدہ تھا. 10 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک بیٹا عنایت فرمایا. دیکھو نا، یہ سچوں کی نشانیاں ہیں، مطلب وہ سچا آدمی تھا. دوسرا بیان بھی سن لیجئے، یہ محمد عبداللہ کا بیان ہے. وہ کہتے ہیں، مصری عبد الرحمان صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کہے، خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں. بقل میں خود محمد عبداللہ احمدی، سیمنٹ فرنیچر ہاؤس، مسلم ٹاؤن، لاہور. احمدی بھائیو، یہ حافظ بشیر احمد جو عبد الرحمان مصری کا بیٹا تھا، یہ حافظ قرآن تھا. جھوٹا حلف اٹھانا، جھوٹی قسم اٹھانے کے گناہ کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے. حافظ قرآن سے زیادہ ہم لوگ نہیں جانتے، کیونکہ جو حافظ ہے قرآن کا، وہ تو قرآن سے پیار اور محبت کرنے والا وجود ہوتا ہے. وہ جانتا ہے یہ قرآن سچی کتاب ہے اللہ کی. اگر میں جھوٹا الزام لگاؤں گا، حلف اٹھاؤں گا، تو میرے ساتھ اللہ کیا کرے گا. یقیناً حافظ بشیر احمد مصری کا یہ جو بیان ہے سچ ہے. تو مرزا بشیر الدین محمود نے حلف موقت بعذاب کے ساتھ اس حافظ بشیر احمد کے اس بیان کو رد کیوں نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ میرا سوال ہے اپنے قبرستانی جماعت کے جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں
اور میں آپ لوگوں کے دل میں سوچ ڈالتا ہوں، غور کرو، سوچو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو، تم کہاں پھنسے ہوئے ہو۔ اس کے بعد میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں حوالہ، یہ جو ہے منیر احمد ہیں کوئی، یہ بیان دیتے ہیں: میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جس کی جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں نے حضرت مرزا محمود احمد صاحب قادیان کو اپنی آنکھ سے زنا کرتے دیکھا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، میں بچپن سے وہی رہتا ہوں۔ منیر احمد۔ تو یہ کتابیں بھری پڑی ہیں، ایک کتاب نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، میں نے کافی ان کا ذکر بھی کیا ہے، باہر پھر میں آج ان کے نام لے لیتا ہوں۔ ایک ہے کتاب کا نام ہے ربا کا مذہبی عامر، اور یہ لکھنے والے جو ہیں یہ راحت ملک ہیں، یہ برادر ہیں چھوٹے ملک عبد الرحمن صاحب خادم، مؤلف احمدیہ پاکٹ بک۔ دوسری کتاب ہے تاریخ محمودیت کے پوشیدہ اوراق، اس کا لکھنے والا ہے مظہر الدین ملتانی، پیسر فخر الدین ملتانی صاحب، ظاہر وہ شہید ہی ہو گیا بیچارے، اس کو ظلم نے مار دیا ان لوگوں نے۔ تیسری کتاب شہر صدوم، اس کا شفیق مرزا، سابق مبلغ جماعت احمدیہ۔ چوتھی کتاب ربا کا راسپوٹین، غلام چودھری غلام سود صاحب، نمبر 5۔ تو یہ بھی ابھی زندہ ہیں، تو انہوں نے لکھی ہے، اگر ان میں جو لکھا گیا وہ غلط ہے تو ان کو چیلنج کریں، بلکہ میں کہتا ہوں ان کے خلاف کیس کریں، پاکستان میں، جرمنی میں، جہاں بھی آپ چاہتے ہو، یا ان کے خلاف کوئی بھی اس وقت جیلہ جو بھی ہے، حلف موقت باز آپ اٹھائے، کھڑے ہو کے بتا دے اس کو، یعنی اسی پیور ڈسکشن پروگرام میں وہ حلف اٹھائے، بتائے کہ جتنے کتابیں لکھی ہیں، جتنے میں بیانات ہیں، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، یہ سب جھوٹے اور غلط ہے، اور اگر میں غلط ہوں اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مجھے نہ صرف ذلیل و رسوا کر دے بلکہ عبرت کا نشان بنا دے، کوئی حلف اٹھا دے اس قسم کا۔ سامعین کرام، اور میں امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ کافی باتیں میں نے بتا دی ہیں اس حوالہ سے، تو ہم جتنا زیادہ اس میں بات کریں گے، یہ تو بات ختم نہیں ہوئی، کتابیں بڑی پڑی ہیں، لیکن پھر میں آخر میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے اور جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کے، جماعت احمدیہ لاہور کے لوگوں کے، دیکھو میں اس دنیا میں کوئی گھر میں نہیں بیٹھا رہا ساری زندگی، میں بچپن میں ڈابر میں پیدا ہوا، اور بچپن میں ہی اچھی صحت تھی میری، دبلا پتلا تھا میں، کافی اچھا کھیلتا تھا۔ گاؤں کی کھیل کبڈی ہوتا ہے، مطلب کبڈی کھیلنے والا بندہ اندر کئی لوگ کے بیٹھا ہوں وہ بعد کھیلتا ہے لڑکیاں سے۔ تو میں نے اپنا بچپن گزارا 1969 تک ربا میں، تو اس کے بعد میں 1969 سے ربا میں آ گیا تھا، تعلیم الاسلام ہائی اسکول ربا، پھر ادھر ہی میں رہا ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں 1978 میں کراچی چلا گیا، اپنے حالات کی شکار کی وجہ سے وہاں پہ 2-2.5 سال رہا، تو پھر اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، غالباً 1981 سے 1983 تک، تو دارالحمد میں رہا۔ میرے بہت دوست ہیں سارے، اس زمانے میں جو ہمارے کولیگ تھے سارے اکٹھے ہم رہتے تھے، اور سارے اس زمانے میں جو میری کولیگ تھے میری بہت عزت کرتے تھے، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی ان کی عزت کرتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میں ان راہوں کا راہی نہیں ہوں، اس قسم کے بدکاریاں یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں۔ میرے پاس میرے دوست غیر احمدی آیا کرتے تھے، میرے ہاسٹل کا ایک دوست ہوتا تھا، آج کل وہ بیچارہ، میں اس کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ ہدایت دے، آج کل وہ ختم نبوت بن کے بیٹھا ہے، پروفیسر ملک منور احمد صاحب، وہ میرا بڑا قریبی گہرا دوست تھا۔ تو دوست میرے آتے تھے نیو کیمپس سے ہاسٹل سے مجھے ملنے کے لیے، تو ایک یاسین شاہ بخاری تھا، بڑا قریبی دوست تھا غیر احمدی میرا، تو آج کل تو وہ ریٹائر ہو گیا، سیالکوٹ میں وہ پروفیسر بنے رہے ہیں، تو وہ میرے پاس آیا کرتے تھے، تو منور پروفیسر صاحب وہ گیٹ سے ہی ان کو گھیر لیتے تھے، باتیں کرنے، وفات حیات مسیح کی شروع، میرے کمرے میں آئے تھے اس سرونٹ کوارٹر میں جہاں پر مجھے مبارک سعیدہ کی توفیق ہوئی تھی، تو وہاں پر بیٹھ کے میں قسماً ایک باتیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے یاسین شاہ بخاری نے کہا منور صاحب کو کہ منور آپ جتنی تبلیغ کر لیں میں احمدی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، حالانکہ میں تو ایسا بندہ ہی تھا مذہبی، اس نے کہا کہ عبدالغفار جمبا کے ساتھ ملنے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں قسماً بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں شخص کو جو میں نے رویہ دیکھا ہے شاید میں احمدی ہو جاؤں، لیکن آپ کی جو تبلیغ ہے اس سے میں احمدی نہیں ہونے والا۔ آج کل بیچارہ وہ پروفیسر منور صاحب کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، وہ کدھر چلا گیا، اس کو کیا ٹھوکر لگ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، کیونکہ وہ بڑا جنونی احمدی تھا اور جنونی مبلغ تھا، اور میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ بڑا اچھا عہدہ کردار تھا، ایک اچھا ایک نیک آدمی تھا، لیکن اپنے اپنے رستے ہوتے ہیں، وہ جنونی احمدی تھا، تبلیغ بڑا کرتا تھا، میں تو اپنے پڑھائی کا تعلق رکھنے والا، اپنی درسی کتابیاں جو بھی ہیں
زیادہ میری کوئی محفل نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی میں مجلس سے لگانے والا بندہ ہوں بچپن سے ہی. تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں جائیں ڈابر ربا. اب دراصل اور بات بتا دیتا ہوں، ہمارے ایک مکان میں ایک ادھر ڈسکا کے بدو ملک ایک آدمی تھا، وہ تجارت کرتا تھا، وہ آ کے رہا کچھ عرصہ. میں اور میری والدہ بھی رہا کرتے تھے. میں قسماً یہ باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. جب آیا اس کے بچے بھی تھے، تو 6 مہینے کے بعد جب دیکھا اس نے بھی یہ بندہ عبدالغفار جنبا ہے، ایک نارمل نوجوان جس طرح ہوتے ہیں وہ نہیں ہے. اس کی اپنی زندگی ہے، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، اس میں ایسی کچھ چیز نہیں. مجھے ایک دفعہ وہ کہتا ہے، یہ 1900 غالباً 79 یا 78 کی بات ہے یا 77 کی بات ہے، دیر کی بات ہے. ایک دفعہ مجھے کہندا ہے ہنستے ہی، کہندا غفار صاحب، وہ تو جنبا صاحب تو نہیں، انہوں نے کہا غفار صاحب میں جیسا دعویٰ نہ کر دیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں ہے یہ اپنا ادنا نزیہ تھا اس کا نام. میں نے کہا، دل میں کہا، میں چپ کر رہا، میں اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں اتنا مجھے تکلیف ہوئی کہ جس نے بہت بڑی گالی مجھے نکال دی ہے. میں ان راہوں کا راہی ہوں، مذہبی بندہ ہوں، میں نے تو کیوں دعویٰ کرنا ہے. تو یہ سچی باتیں ہیں. لیکن اس نے ایسے نہیں کہہ دیا، وہ پاگل آدمی نہیں تھا. اس نے دیکھا تھا کہ یہ لڑکا، یہ بندہ، اس کا جو نارمل کردار ہے، جس طرح ملتا ہے لوگوں سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سارا بتا رہا ہے کہ یہ نارمل نوجوان نہیں ہے. اسی طرح میرا ایک درویش دوست تھا، وہ بھی کچھ عرصہ ہمارے رہا. تو وہ بھی میرا، حالانکہ میری اور اس کی عمر میں تقریباً 27 سال کا فرق تھا. وہ جب اس نے مجھے دیکھا، میلا دیکھا، تو ساری زندگی وہ میرے ساتھ چپٹ گیا. اور جب نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو پتہ لگا، اس نے مجھے کہا تھا کہ غفار صاحب یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے مجھے تمہارے سے خوشبو آ رہی تھی کہ کوئی واقعہ اس شخص کے ساتھ ہوگا. تو وہ بیچارہ اللہ اس کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گیا 2004 میں. تو یہ جو باتیں ہیں ایسا نہیں لوگ کہتے. میرے تک کسی نے آج تک کوئی الزام نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ بھی وہ مطلب لوگ الزام لانے پاگل نہیں ہوتے ہیں کہ ایویں چھٹ کے غفار صاحب تے الزام لا دینا جناح دا. انہوں نے پتہ ہے بھی اسی لاواں گے تے انہیں حلف مقدمہ عذاب کے ساتھ یہ رد کرے گا. تو بشیر الدین محمود نے کیوں نہیں یہ الزام اپنے رد کیے؟ یہ رد کیوں نہیں کیے؟ اس نے رد کیے. اور ایک الزام چھوڑ، کتابیں لکھی گئی ہیں اور سینکڑوں الزام اس پر لگے. یار وہ کہ تم کہتے ہو مسلم موت تھا، قرآن کریم کی گواہی موجود ہے، مرزا غلام صاحب کے فتوے موجود ہیں. اگر کوئی زنا کرتا ہے، چشمدید زنا کا الزام لگاتا ہے، اس کی سالی لگاتی ہے، کیوں نہیں رد کیا اس نے اپنی سالی کے، اگر یہ بیان جھوٹا تھا؟ تو اس کے بعد میں اپنا بات میں سمجھتا ہوں اجالا مغل صاحبہ سے اور محترم امیر فیض صاحب سے کہوں گا کہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں. اس حوالے سے کوئی بات آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، کریں مجھ سے، تو اس کے بعد پھر میں بات کروں گا. محترم المقام علی جناب محترم عبدالغفار جنبا صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبدالغفار جنبا صاحب نے ٹوٹلی قرآن شریف کی وہ آیتیں اور ٹرانسلیشن دوبارہ پڑھا. حالانکہ میں نے بھی پڑھنے کی کوشش کی تھی. تو ماشاءاللہ جو بات سچ ہوتی ہے، اور یہ تو بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ٹرانسلیشن ہر ایک لینگویج میں اویلیبل ہے قرآن شریف کا، تو اپنے لینگویج جو سمجھتے ہیں اس کو پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. بٹ جیسے کہ میں نے فلمی گانے لگائے، یہ رام تیری گنگا میلی کے نام سے فلم بنی تھی، حالانکہ بہت ٹائم ہو گیا. اور اس میں جو کیریکٹر بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ شراب پی رہا ہے گلاس، تو وہ رضا مراد کے نام سے تھے مرحوم، شاید اب انتقال فرما گئے، مجھے کنفرم نہیں ہے. تو اس لیے میں نے وہ ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک عورت کو اپنے قبضے میں لے کے کچھ بھی کر لینا، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا. میں رضا مراد جی کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی فلمی کیریکٹر ہیں ہمارے یہاں کے رام تیری گنگا میلی کے، کہ جی 4 گواہ لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. تو اس کے بارے میں تفصیل سے جنبا صاحب نے بتا دیا ہے. رہی بات اس کی کہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہیں لوگ، لگائیں، ویلکم ہے، لگاتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل کچھ 1-2 ممبرس نے بھی آج حرکتیں کی ہیں کہ ہمارے مینجمنٹ ٹیم کے امپورٹنٹ رکن طاہر پھول صاحب ایڈمنسٹریشن ٹیم کا ہمیشہ سے ماشاءاللہ حصہ ہیں اور رہیں گے. ان کی فرمائش پر ہم نے کل کے ایک ریموٹ بندے کو ایڈ کیا، اور انہوں نے پھر وہی اپنی چیز دکھائی اور وہ لیفٹ ہو گئے. ایک اور صاحب آئے تھے، وہ طرح طرح کے الزام، لیفٹ ہو گئے. حالانکہ چلیے میں نے ان کو چیلنج کر دیا ہے پرسنل پہ جا کے بھی کہ ہمت ہے تو 1 to 1 پہ بات کریں. بہرحال میں اب مدعے کی بات پہ آتا ہوں.
इधर मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब अपने टीचिंग्स कह लीजिए या कुरान शरीफ की तफासिर ट्रांसलेशन पढ़ाई मतलब उन्होंने बताई हम लोगों को, और साथ में तारिक चौहान साहब ने एक सबूत भी लगाया, और मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, लेकिन आज मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब ने भी कंफर्म किया कि क्योंकि उन्हें हकम अदल या क्या उर्दू का वर्ड है माना जाता है अहमदीस में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो उनकी टीचिंग्स भी बताई कि ऐसे मामलात अगर क्रिएट हो जाएं, कोई औरत इस तरह की बात कहे तो क्या करना है। बहरहाल मेरे पास तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे पर्सनल पे, मैंने कुछ देखे कुछ अभी नहीं देखे, क्योंकि मैं पूरा फोकस करना चाहता था प्योर डिस्कशन ग्रुप में हो रही गुफ्तगू पर। तो उसमें तरह तरह के दो चार स्कैन्स पेश किए जा रहे हैं कि जी देवबंदी आलिम ने ये कहा, जहाँ तक मैं समझ पाऊँ पूरे डिटेल्स से मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं इरिटेटेड हो जाता हूँ, साफ सी बात है कि जी फलाने कबीले के लीडर ने क्या कहा, फलाने फिरके के लीडर ने, अरे भाई मैं बार बार उनसे एक ही वर्ड पूछता रहा, भाई सब चीज़ों को छोड़ो, मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा, मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा। अहमदीस जमात के हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब पे कोई सवाल करे तो सीधा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंच जाते हैं, खिलाफत पे कोई सवाल करे तो 1400 साल पहले वाली खिलाफत पे पहुंच जाते हैं। तो अब अगर हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दावा है कि कुरान शरीफ को वो बहुत बेटर से समझते हैं, तो उनके टीचिंग्स पे यहाँ क्यों नहीं आया जा रहा, क्यों दूसरे फ़िरक़ों के टीचिंग्स पे लाया जा रहा है। बहरहाल कुरान शरीफ पे बता चुके हैं अहमदी जमात वाले अपना मौक़िफ़, वो इस बात पे आते नहीं हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने क्या कहा। वो बार बार जब मैं डिस्कस कर रहा था तो ये कहते हैं कि जी अमित अग्रवाल बन के स्टेटमेंट दे दो कि कुरान शरीफ की ये बात गलत है। मैं क्यों गलत बोलूं जब मैं मुसलमान हो गया। हाँ, मैं ये मानता था कि आप लोग इसकी समझ गलत बताते हैं, ट्रांसलेशन गलत बताते हैं, और मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब जिनका दावा मामूर मिनल्लाह का है, उन्होंने भी तस्दीक की इस बात की कि कुरान शरीफ में तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तो खुदा ताला सबको हिदायत दे, नेक अमल करने की तौफीक दे, सही रास्ते पर चलाए। कुरान शरीफ से ये कहीं साबित नहीं होता, और अगर अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे तो उसके बाद ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के टीचिंग्स पढ़ लें, और अगर उनके टीचिंग्स नहीं मानते हैं तो आज अमित अग्रवाल और अमीर फैसल ये कहता है कि साफ कह दें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों से हुज्जत से ज़्यादा खलीफा सानी साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें हुज्जत हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब जमात के रिगार्डिंग क्या गए थे वो हुज्जत नहीं, सेकंड खलीफा सानी साहब अलैहिस्सलाम जो कह के गए वो हुज्जत है। सेकंड खलीफा सानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह के गए कि खिलाफत अब पोप के तरीके पर चलानी है, जो कि प्रेजेंट खलीफा जिन्हें भी कंफर्म किया कि उनका इंतखाब भी ऐसा ही हुआ, बस बिना धुएं के हुआ। हालांकि ये बातें शायद अब कहीं दूर निकल जाएंगी। बहरहाल कुरान शरीफ से ये साबित नहीं हो पाया जो कि एक अहमदी जमात के एक फ़िरका इसको बताता है, तो ये कहीं से साबित नहीं होता है। तो बहरहाल सब लोगों को सोचने की समझने की ज़रूरत है कि वो सोचें कि किसी को खुदा नखास्ता किसी शिरकिया अकायद में न पड़ जाएं, और किसी एक पर्सनैलिटी को इस हद तक पूजा ना करने लगें कि वो शिरक में शामिल हो जाएं। बहरहाल एक डिस्कशन हो सकता था, वो हुआ, तो मैं सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो ऑडियो लंबी हो गई, माजरत, शुक्रिया। अगर आप सिर्फ बाकी चीजें छोड़ें, सिर्फ मेरा और मेरे बशीरुद्दीन महमूद के किरदार के हवाले से अगर देखें ना आप, मैं कहता हूं कि अगर आप तकवा आप में पैदा करेंगे तो आपको ऐलान कर देंगे फौरी तौर पर कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद एक झूठा एक बदकार इंसान था, अगरचे वो मिर्जा गुलाम सम के घर में पैदा हुआ था, उसका बेटा था जिस्मानी, लेकिन वो नूह के बेटे की तरह नहीं था, वो अपने दावे में झूठा था। और इस आजिज के मुतालिक तुम जरूर तुम्हारा तकवा तुम्हें मजबूर करेगा कि अब्दुल गफ्फार जंबा अपने दावा मौद ज़की गुलाम मसीह ज़मा या मौद मुजद्दद सदी 5 दाम या मौद मोहम्मदी मसीह सब ने मरीम के दावे में सच्चा है, क्योंकि वो पेशगोई सच्ची, जिस बंदे पर पेशगोई नाज़िल हुई थी मोहम्मदी मरीम मिर्जा गुलाम साहब, वो भी सच्चा और उसकी जमात भी सच्ची है। लेकिन बड़ी दुख वाली बात है कि उसकी जमात पर उसके बेटे ने, यानी बानी जमात के बेटे ने ही कब्जा करके फिर उसको दुनिया कमाने का धंधा बना लिया हुआ है। आज तक चंदे देखो कैसे किसी को गरीब भी, मिर्जा महमूद और उसके भाइयों की औलाद में से अपनी तहकीक करो कि इनमें से भी कोई गरीब है, या इनमें से भी कोई छोटी ओहदे जमात में जो होते हैं सेक्रेटरी सदर फलां को है, नहीं। मतलब कि तुम्हें अभी भी नहीं पता लग रहा कि ये सारा दुनियादारी का धंधा मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद और उसके हवारियों ने बनाया हुआ है। तो आखिर पे फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और फिर मैं आखिर पे शुक्रिया अदा करता हूँ प्योर डिस्कशन प्रोग्राम की मैनेजमेंट का और सब साथियों का, और अमीर फैसल और उजाला साहबा सब ने मुझे मौका दिया तो मैंने अपने खैरत का इजहार किया है। आप सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आमीन, खुदा हाफिज। इसका जिम्मेदार मिर्जा गुलाम अहमद अलसाम नहीं है,
وہ اس کی اولاد ذمہ دار ہے. جیسا کہ 72 فرقوں کا ذمہ دار محمد سمنی ہے اور بدبخت مولوی ہیں جنہوں نے 72-74 فرقے بنائے ہوئے ہیں. اسی طرح ہندوؤں میں جو ان کے نبی آئے کرشن صاحب تھے یا جو بھی تھے وہ اس کے ذمہ دار نہیں. جب ہندو میں جو بت پرستی ہوتی ہے اس کے ذمہ دار وہ نہیں تھے. عیسائیوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ اے لوگوں تم مجھے خدا کا بیٹا بنا. یہ عیسائیوں کی بدبختی ہے کہ اس نیک برزگدہ نبی کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو گیا. اس میں مرزا غلام احمد السلام کے بعد اگر یہ فرقے بن گئے ہیں اس کی اولاد نے یہ غلطیاں کی ہیں تو یہ ہر مذہب میں تماشا لگا ہوا ہے. تو امید ہے آئندہ سے اگر سوال کسی سے پوچھیں تو اس میں بدتمیزی سوال نہ پوچھیں اور سوال اس کا پوچھیں جو سوال تمہارے پر نہ ہو رہا ہو. یہ سوال تو تم پر بھی سوال ہو سکتا ہے. اگر تم مسلمان ہو 72-73 فرقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بناؤ, یہ کن نے بنائے ہیں؟ یہ تمہارے مولویوں نے بنائے ہیں. اس واسطے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اکرم خالد صاحب, آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ مسلم موت وہ آپ کا ہے, آپ اس کو مسلم موت مانتے ہیں. میں تو اس کو بدکار سمجھتا ہوں, میں نہیں, دنیا سمجھتی ہے اس کو. آپ کو چاہیے حلف موقت عذاب اٹھائیں اس کی بریت کے لیے. اگر وہ آپ نہیں اس نے اٹھائے تھے زندگی میں, آپ اٹھائیں, آپ اس کے جالے ہیں, آپ اٹھائیں. لیکن کچھ دن پہلے ملک مشتاق صاحب نے اس فورم پر حلف موقت عذاب اٹھایا ہے آپ کے مقابلے میں. آپ کو بلایا اس نے, آپ بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ بھی جھوٹے ہیں اور ملک مشتاق صاحب بھی اپنے موقف میں وہ سچا ہے اور آپ جھوٹے. آپ کا نام نہاد مسلم موت جھوٹا. آپ آج تک حلف سے بھاگتے پھر رہے ہیں. پوری جماعت, آپ اپنے خلیفے سے کہیں یہ بات کہ وہ حلف اٹھائے اپنے نانا کی بریت کے لیے, ان کو ان الزاموں سے پاک کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھ لے گی اس حلف کے بعد مرزا مسعود کا اگر حلف اٹھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکرم محمود صاحب, اگر میں حلف اٹھاتا ہوں اس وقت, پیور ڈسٹنکشن گروپ سارا دیکھ رہا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا میرے دعوے کو مان لیں گے؟ لانت بھیج دیں گے مرزا بشیر الدین محمود احمد جماعتی مجھے قادیان پر کریں گے؟ لانت بھیجیں گے؟ یہ کیا ہے مجھے بتائیں مجھے, اس کے بعد میں حلف اٹھا دوں گا. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم عبد الغفار جنبہ صاحب, شکریہ. ان دا اینڈ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ احمدیز نظام جماعت کے ممبرز انوائٹڈ تو ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. قرآن شریف کو وہ بات پہلے بھی انہوں نے سمجھائی اور جو ان کے پوائنٹس ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں اور ہم اس سے بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. اب اگر احمدی نظام جماعت قرآن شریف کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی لے کر آئیں گے اسکینس کے ساتھ کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس بارے میں ٹیچنگز دی ہیں, کیا ان کا کہنا ہے, ان کی کتابوں کو اسکین مان کے لے کے آئیں گے اور یہ مانیں گے کہ ہاں جی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی ان کے لیے حجت ہیں کیونکہ وہ ان کو نبی مانتے ہیں, تو ہی انشاءاللہ تشریف لائیں. اور ایسے نہیں کہ قرآن میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, جو عورتوں کے لیے ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے. کیونکہ اگر ایک آدمی کو 4 عورتیں ایک وقت میں رکھنے کا وہ ہے تو قرآن شریف نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک عورت 4 آدمی رکھ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پوائنٹس کو کلیئر کر چکا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ.